لکھے جائیں گے کہ اس طرح بھی اس ہاؤس میں ہوا ہے. یہ میں نے اپروچ کر کے کہا ہے. اب اس کے لیے حلف میں بھی اٹھانے کو تیار ہوں, حلف سامنے والا بھی اٹھائے کہ یہ بات میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی, کہ تاریخ میں یہ بدترین مثال ثابت ہوگی. لیکن ہم آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس ہاؤس کا تقدس بحال ہو. ہم اور آپ مل کے اس ملک کی مشکلات میں کمی کریں, ہم اور آپ مل کے اس مشکلات کا سامنا کریں. تمام اختلافات کے باوجود ہر پارٹی یہ کہتی ہے کہ فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں, فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں, فلاں جگہ میں جیتا ہوا ہوں. اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جگہوں پر آپ جیتے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں میرے بھائی کہ آپ کی ساری سیٹوں پر اپنے لوگ بٹھا دیں, اور جو آپ کا ایک خیال تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا امیر المومنین کو لانے کا, کہ جس کے لیے آپ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کر رہے تھے, وہ آپ کر لیں. دیکھیں 4 سال میں آپ کو اتنا زیادہ ہمیشہ ایڈوانٹیج ملا, ہمیشہ موقع ملا, ہمیشہ آپ کے ساتھ تعاون ہوا. ہر ایجنسی کا, ہر طاقتور ادارے کا آپ کو کورم پورے کر کے دیے, میں نے کہا نا. لیکن اس 4 سال میں آپ نے کروڑوں نوکریاں دے دی, لاکھوں گھر بنا دیے, ہزاروں ڈیم بنا دیے. تو جناب اس ملک کے عوام بھی اتنے کج ذہن نہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں. آپ اپنی روایات کو اگر تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں, 5 منٹ کے لیے, تو بخدا آپ کو یہ ہاؤس اور آپ اسپیکر صاحب جس طرح اس ہاؤس کا تقدس برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, پورا موقع دیتے ہیں وہاں پر. حالانکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے درمیان تو قرآن اندازی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک کہتا ہے میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں, میں بات کروں گا, ٹھیک ہے بھائی. ایک صاحب کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین ہوں, میں بات کروں گا, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں میں سابق اسپیکر ہوں, میں اس کے پیسٹری میں بات کروں گا. اچھا بھائی, اور پارٹی کا جو نام ہے وہ ہے سنی اتحاد کونسل. اس بیچارے کو تو بات کرنے ہی کسی نے نہیں دیا, اس کے چیئرمین کو تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ابھی میں یہ حیران ہوں کہ یہ پارٹی کون سی ہے. اچھا اب آپ کو ایک سر مزیدار بات بتاؤں. ہمارے اس نئے چیئرمین صاحب نے ایک بات کی. اب ہمارے نئے چیئرمین صاحب, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ سر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے بات کرنے دیا سر, مجھے بات کرنے دیا. ہمارے نئے چیئرمین صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنی ایک تقریر میں, مجھے بڑی پسند آئی. ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا, نئے چیئرمین صاحب نے, دونوں چیئرمین ہیں, مطلب ان کے چیئرمین ایک ہی بات ہے, بڑے بھائی ہمارے. انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم, اوکے, لیکن الیکشن لڑا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. چیئرمین اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں, چیئرمین بنے پی ٹی آئی کے اور شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں. یہ تو پورا الجبرا کا سوال ہے سر. اگر اس کو چھاپ دیا جائے تو اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا. آپ یہ مطلب کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں. اور سر آپ سینئر آدمی ہیں, ابھی آپ سے تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑا سا تسلی رکھیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں تو اس ہاؤس کو تھوڑا سا پچھلا وقت یاد دلا رہا ہوں. پٹیل صاحب اگر یاد ہے ایڈریس دا چیئر اور پلیز وائنڈ اپ کیجیے. سر میں تو اس اصول کا قائل ہوں کہ میں ایڈریس ہی چیئر کو کرتا ہوں, لیکن اگر دونوں جانب سے اس پر عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. حقیقت بات یہ ہے سر, حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں نا, وہ میں آپ کو طفیل نیازی کی زبان میں اگر بیان کر دوں, وہ کہتے ہیں کچھ شوق دی یار فقیری دا, کچھ شوق سی یار فقیری دا, کچھ عشق نے دردل رول دیتا, کچھ جو دشمن کا کچھ کا کسر نہ چھوڑی سی, کچھ زہر رقیبہ گول دیتا, کچھ ابھی کرتا ہوں, وہ کچھ زہر رقیبہ رول دیتا, کچھ سڑ گئی قسمت بد قسمت دی, کچھ یار جدائی وچ رول دیتا, کچھ ہونج بھی گلیاں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غماں دا توک بھی سی,
कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। ये हालत है इनकी इस वक्त। जी शुक्रिया। मेरे लिए असद कैसर साहब काबिल एहतराम हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, और उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप सब काबिल एहतराम हैं मेरे लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जी, पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, पॉइंट ऑफ पर्सनल। ऑन 1 मिनट अपना मैं सिर्फ इतना कहना, अफरीदी साहब आपका तो नाम ही नहीं लिस्ट में दिया मुझे। ये जान के आपसे साजिश करते हैं। नहीं, ये देखें मुझे लिस्ट दी, आमिर डोगर साहब किधर हैं? जैन, ये प्लीज लें। ये जान के आपका नाम नहीं लिखते। मेरे पास ये कागज है, ये देखें आपकी पार्टी ने क्या लिख के दिया। जैन साहब लिख के दिया, अपडेट कर जी। असद कैसर साहब, ये मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने जो बात की है, इसने बिल्कुल गलत तौर पर आज जो है ना आपके सामने बात रखी है। ये 68 इस बात की सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। मैं सिर्फ चैलेंज कर, प्लीज अमित खान साहब प्लीज। वो ऊपर मैंने लिखा है, मैं सिर्फ ये अभी लिखा है इसलिए कि आप लोगों ने नाम नहीं लिखा था। ये किस जगह पे रखना है, किस तो जो चाहिए स्पीकर साहब की ऊपर दे दो, ऊपर दे दो। ओके जी जी, नहीं चेयरमैन साहब नहीं, इनका अफरीदी साहब का। आप प्लीज इनसे कहीं लिख दें यहाँ पे किस जगह पे बोलना है आपने। जी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि जितने प्रोडक्शन आर्डर मेरे दौर में इशू हुए हैं, पूरी तारीख में देख ले कितने हुए हैं। सेनेट में आपका इस वक्त चेयरमैन है, हमारे लोग जो है ना इस वक्त जेलों में हैं, सेनेटर चेयरमैन जेल में है। बताए जरूरत करे कब से कब उसकी प्रोडक्शन आर्डर इशू करवाए। आपका नाम नहीं लिया, रहने दें पटेल साहब रहने दें। 2 सेकंड तो हो भी गए जी। पटेल साहब 2 सेकंड सर, आज देखें इन्होंने खुद एतराफ कर लिया कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन ऑर्डर मैंने जारी किए, मतलब सबसे ज्यादा लोग भी इनके जमाने में बंद हुए। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब मोहतरम।